فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ میت کے گھر والوں کو پہلی عید کس طرح منانا چاہیے، اور جو دیگر رشتہ دار پہلی عید کے اوپر گھر پر آتے ہیں اور روزہ وغیرہ کھلواتے ہیں تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میت کے رشتہ داروں کو پہلی عید اسی طرح منانا چاہیے جس طرح وہ اپنی باقی عیدیں مناتے چلے آئے ہیں۔ عید اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے، اس دن کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس دن خوش ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا انتقال عید سے پہلے ہوا ہے اور وہ ان کی پہلی عید ہے تو اس انتقال کا غم اس عید کے دن لینا یہ عمل صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو، شوہر کے سوا کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ شوق منانا حلال نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو میں ان کے پاس تعزیت کے لیے گئی۔ انہوں نے خوشبو منگوائی، پہلے لونڈی کو لگائی، پھر اپنے دونوں گالوں پر ملا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت، کوئی خواہش نہیں تھی، مگر میں نے یہ بتانے کے لیے لگائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ وہ شوق منائے سوائے شوہر کے انتقال پر۔ اس کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کا شوق منائے گی۔ تو 3 دن سے زیادہ بیوی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوق منائے یا اپنی خوشی میں کسی طرح کی کوئی کمی کرے۔ عید اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے تو اس عید کو اسی طرح منانا چاہیے جس طرح پہلے سے مناتے چلے آئے ہیں۔ اور جو میت کے گھر میں دیگر رشتہ دار شیر قورمہ لے کر اور دوسرا سامان لے کر آتے ہیں اور میت کے گھر والوں کا غم تازہ کرتے ہیں، یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے۔ بالکل اس کی کوئی دلیل ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی۔ یہ عمل اگر آدمی دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت کرتا ہے۔ یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے کہ ان کی پہلی دیوالی، پہلی ہولی نہیں منائی جائے گی کیونکہ ان کا گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ یہی طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہے، تو اگر اس طریقے کی پیروی کرتا ہے تو یہ عمل بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ جو شخص بھی کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے خلاف وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے کرنا بالاتفاق یہ عمل غلط ہے، اسی لیے اس عمل کی کوئی دلیل، کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ 3 دن کے بعد میت کے گھر والوں سے تعزیت کرنے تک کو ائمہ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض ائمہ نے بالکل منع کر دیا کہ 3 دن کے بعد آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ 3 دن کے بعد میت کے گھر والوں سے اس کی تعزیت کریں، سوائے اس کے کہ آپ کے میت کے گھر والوں سے اور آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ہو، کوئی چیز نہیں ہو پائی ہو، تو اس حالت کے اندر تو آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بار مل چکے، اس کے بعد آپ نے اس ٹائم تعزیت نہیں کری اور 3 دن کے بعد آپ پھر اس چیز کو، غم کو تازہ کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے انتقال پر، تو یہ عمل 3 دن کے بعد کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ائمہ نے 1 مرتبہ کے بعد دوسری بار تعزیت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو آدمی کے لیے جب دوبارہ تعزیت کرنا ہی یہ صحیح نہیں ہے تو آپ عید کے دن آ کر روزہ کھلوائیں اور ان کو غم کو تازہ کریں۔ اس کی کوئی دلیل کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی۔ یہ عمل یا تو غیر مسلموں کا ہے تو بالکل حرام ہے، یا دین سمجھ کے کر رہا ہے آدمی تو دین میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ یہ عمل بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔